الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى آتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اپنے آپ کو مشرف کرنے کے لیے آپ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ تار سرنگیاں دی نالے میں نوکر تیری نالے تیرے نال دے سنگیاں۔ دوستو یہ مسلمہ اصول ہے، کوئی بھی تحریک شروع کی جائے تو تحریک شروع کرنے والا جسے محرک کہیں گے اسے اعوان و انصار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلا آدمی تحریک نہیں چلا سکتا۔ اگر آپ سورہ صف پڑھیں نا، سورہ صف اور اس کی آخری آیت پڑھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اے اللہ تجھے مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے قوم سے فرمایا، حواریوں سے فرمایا، یہ 12 حواری تھے مخلص جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ من انصاری اللہ، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں دنیا میں پہنچانے کے لیے، میرے مددگار کون ہو؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ،
ہم مخلص ہیں، مومن ہیں، اے اللہ کے پیغمبر ہم تیرا ساتھ دیں گے، تیرا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع فرمایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے حبیب اب میرا پیغام ہر ایک کو پہنچاؤ۔ آپ کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے 4 فرد تھے۔ ایک خاتون، جسے میں خاتون اول فی الاسلام کہتا ہوں، اس سے پہلے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک مرد بالغ، 38 سال عمر، بھرپور جوان، بچپن کا دوست، رات دن اکٹھے رہنے والے، ایک نوعمر، صرف 10 سال عمر، اور ایک آزاد کردہ غلام۔ غلام کا نام زید ہے، نوعمر کا نام علی ہے، بھرپور جوان کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور خاتون اول کا نام، میں ان کے قدموں کی خاک کو اپنا آنکھ کا سرما بناؤں۔ آئے آئے سیدہ مخدومہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ، عرب کی نہایت، مکہ کی خاص طور پر نہایت معزز ترین خاتون اور متمول خاتون، جس کے قافلے تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، پورے عرب میں اس کی شرافت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کی صرف 25 سال عمر مبارک تھی، اور ان کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور 2 دفعہ یہ بیوہ بھی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے خود اظہار کیا کہ میں حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا وجہ بنی؟ یہ تو یتیم ہے۔ ان کا غلام تھا میسرہ۔ جب تجارت کیا کرتی تھی تو حضور نے فرمایا میں تمہارا مال لے کر شام جاتا ہوں، جو منافع آئے گا آدھا میرا آدھا تمہارا۔ خدیجہ الکبریٰ سن چکی تھی کہ ایک جوان ہے، حسین و جمیل ہے، اور صادق اور امین ہے۔ آئے ہے، اگر وہ میرا مال لے جائے تو سبحان اللہ۔ میسرہ ان کا غلام تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اس نے کہا تم ساتھ جاؤ۔ آپ تجارت کے لیے تشریف لے گئے شام۔ اللہ پاک نے منافع دیا، میرے نبی کو قدم قدم پر میرا رب منافع دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑا منافع ہوا، اور جب واپس آیا قافلہ تو منافع سے اتنا خوش نہ ہوئی، ایک بات سن کر بڑی خوش ہوئی۔ وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، ڈلتی چھاؤں ہے۔ میسرہ نے بتایا کہ میں عجیب معاملہ دیکھا ہے، آخر 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ واپس آنے میں لگتا ہے، 60 دن میں ساتھ رہا ہوں۔ اس جوان کو میں نے بڑا عجیب دیکھا ہے، جب دھوپ میں یہ سفر کرتا ہے تو اس کے سر پر بادل آ کر سایہ کر لیتا ہے۔
میسر کا خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ساری جہان چھوڑ دو، اس نوجوان کے ساتھ دامن وابستہ کر لو۔ اور جب مجلس سے نکاح قائم ہوئی، میرے نبی پاک کی طرف سے خطبہ ہی کہیں گے نا، اس وقت تو خطبے نہیں ہوتے تھے، نہ رواج تھا، بار کے حمد و ثنا کی، یہ ابو طالب تھے جو حمد و ثنا کرنے والے تھے حضور کی طرف سے، اور خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے جس نے خطبہ پڑھا وہ ان کے چچا زاد بھائی، تورات انجیل کا مطالعہ بڑا گہرا، ورقہ بن نوفل، انہوں نے خطبہ پڑھا۔ یہ نکاح منعقد ہوگا۔ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت بہت پسند تھی، آپ گزشتہ 5-10 سال سے غار حرا میں خلوت فرما رہے تھے۔ آج تو تمہید میں گزر جائے گا وقت، اصل مقصد انشاءاللہ زندگی ہوئی تو آئندہ جمعے کو، بس زندگی انہی باتوں میں گزارنی ہے، یار کی باتیں ہوتی رہیں، ہمارا کاروبار چلتا رہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، کیا کہہ رہے ہو؟ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ کوئی اور ایسا نہیں ہے اس دھرتی پر جس کے متعلق یہ شعر کہا جا سکا ہو، صرف اس ذات پاک کے لیے جو لامکان کی سیر کر کے آیا ہے۔ چلے بھی آؤ اور چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس دنیا میں آئے تو گلشن کا کاروبار چلا، قبر میں آئیں گے تو گلشن کا کاروبار چلے، معاشر میں آئیں گے تو گلشن کا کاروبار چلے گا۔ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، آدم موجود ہے، ابراہیم موجود ہے، نوح موجود ہے، عیسیٰ موسیٰ موجود ہے، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ آمنہ کا در یتیم آئے گا، سر پر تاج شفاعت لے کر سب کو بخشواتا جائے گا۔ میں جرأت تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے انشاءاللہ سب بخشے جاؤ۔ کیوں میں نے اتنی بات کہہ دی؟ اس لیے کہ میرا اللہ اپنا تعارف رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ کرتا ہے۔ پڑھو بسم اللہ۔ 99 نہیں 1000 نام ہے میرے اللہ کے، ان سب ناموں میں سے 2 ناموں کا انتخاب کری۔ اب الحمد پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، آگے کیا ہے؟ یا اللہ، پھر وہی نام کہا، میں ہوں مہربان، میں بخشنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں، بھیک مانگ کے دیکھ تو صحیح، میرے دروازے پر آ کر تو دیکھ صحیح، کبھی کوئی خائب و خاسر گیا ہے؟ اور جب میں شفیع ایسا بنا دوں، سفارش کرنے والا ایسا بنا دوں، اور میں بھی رحمان ہوں، وہ رحمت للعالمین ہے، یہاں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مایوسی کہاں سے آئے؟ کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ غار حرا، بھئی آپ بھی کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوا بھی ہے غار حرا۔ حرا کا کیا معنی ہے؟ غار تو سمجھ گئے نا، حرا کیا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سوچا۔ حرا کا معنی ہے جستجو، تلاش، اور روزانہ سورج آتا ہے تیرے حکم سے، تو کہاں ہے؟ یہ 4 ستارے جگمگاتے ہیں، تو کہاں ہے؟ یہ چاند چمکتا ہے تیرے حکم سے، نہریں چل بہتی ہیں تیرے حکم سے، دریا روا دوائیں تیرے حکم سے، آبشاریں نغمے گا رہی ہیں تیرے حکم سے، پھول ہیں ان کی خوشبو ہے، ان کی نزاکت اور لطافت ہے، یہ بلبل کے نغمے ہیں، یہ تیری وجہ سے، تو کہاں ہے؟ یہ جستجو ہے اس نوجوان کے سینے میں، تو وہ غار حرا میں جاتا ہے، اور جب نکاح ہو گیا تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کھانا لے کر جاتی۔ ایک دفعہ جا رہی تھی، سبحان اللہ، تو جبریل امین پہلے ہی حضور کے پاس بیٹھے تھے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، جب آئیں تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچائیے۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، قربان جائیے۔ جبریل آئے وہی لے کر، وہی سورہ 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ یہ آیتیں لے کر جب واپس گھر تشریف لائے، جسم مبارک سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، جبریل کو دیکھا، ایک نیا پیغام ہے، اور یہ قرآن بھی قرآن نے خود قول ثقیل کہا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا وزنی کلام ہے۔ رب فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میں اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کروں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ داد دیتے ہیں اس قلب انور کو جو نرم بھی بڑا تھا کہ بچے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتا، کہیں اس کی ماں میرے پیچھے نماز نہ پڑھ رہی ہو تو وہ پریشان ہوگی، بچہ بھی پریشان ہو، نرم دل اتنے۔ اور قرآن جب آتا ہے تو قرآن کو قلب انور اس طرح قبول کرتا ہے، پسینہ آ گیا۔ فرماتے ہیں خدیجہ مجھے تو اپنے بارے اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ غریب و مسکینوں کی مدد کرنے والے ہو، بیوہ عورتوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے والے ہو، اور ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے والے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ قرآن میں چلو میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ بڑا عالم ہے۔ ورقہ نے جب سنا اس نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، آپ آخری نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں، ورقہ بن نوفل نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تصدیق کی ہے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی ہے کہ سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور وہی فرشتہ ان کے پاس آیا ہے جو میرے پیغمبر عیسیٰ پر آیا تھا، لیکن کلمہ شریعت تب حکم ایمان کا لگاتی ہے جب زبان سے کوئی کلمہ پڑھے۔ یہ نسخہ میرا یاد رکھنا، کسی بھی کی ایمان کی بات ہونا کہ فلانا ایمان لایا کہ نہیں لایا، بس پوچھ لو اس نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ کوئی ذہن آپ کا کہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ اور نیٹ پر آپ دیکھتے ہو نا ایمان ابو طالب پر جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ مومن ہے کہ نہیں، ہم اس میں کوئی حصہ نہیں لیتے، لیکن اتنا سوال تو میں علماء سے کر سکتا ہوں، کتابوں کے اتنے ذخیرے تمہارے پاس ہے، کہتے ہیں 5 کروڑ کی کتابیں میرے پاس ہیں، بھائی کسی میں سے تو مجھے دکھا دے کہ ابو طالب نے کلمہ بھی پڑھا ہے۔ تصدیق ٹھیک ہے، خدمت ٹھیک ہے، محبت ٹھیک ہے، کفالت ٹھیک ہے، شیب ابو طالب میں خدمت ٹھیک ہے، سب قبول ہے، لیکن ہم یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ شریعت تو تب حکم لگائے گی نا۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شان ہے، اور اس دن تو پھر شان کو بھی 4 چاند لگ گئے جب خدیجہ کی گود میں خاتون جنت تشریف لائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن دوستو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا وجدان اور ذوق اور ہماری تحقیق یہی ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ماں ہوتی ہے، لیکن بیٹی بعض دفعہ ماں سے اپنے درجے میں بڑھ جاتی ہے۔ جہاں خاتون جنت کا مقام ہے وہاں خدیجۃ الکبریٰ نہیں پہنچ سکتی۔
عائشہ صدیقہ نہیں پہنچ سکتی، حضرت حفصہ نہیں پہنچ سکتی، ام سلمہ نہیں پہنچ سکتی، حضرت زینب نہیں پہنچ سکتی، حتیٰ کہ حضور کی صاحبزادیاں بھی خاتون جنت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ جب سرکار کی صاحبزادیاں نہیں پہنچ سکتی تو جنت کی حوریں کیسے پہنچے؟ وہ تو خادم ہیں۔ اپنی جگہ عقیدہ اپنا درست رکھو، میں سب کو اپنی جگہ پر رکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ ہم کفر کی نسبت ابو طالب کی طرف کبھی نہیں کریں گے، لیکن ایمان کی نسبت تب کریں گے جب کوئی عالم دین ہمیں کلمہ سنائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب کی اولاد بہت زیادہ تھی، عیال زیادہ تھے اور آمدن کے ذرائع بڑے محدود تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی کفالت میں تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ عمر تھی 10 سال، اور جب حضور نے وصال فرمایا اس وقت امام حسن پاک کی عمر تھی 8 سال۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حسنین کریم گمین کی شان میں جبریل سے بھی بہتر اعلیٰ بزرگ سمجھتا ہوں۔ حسنین کریمین کی شان جبریل سے بھی میں اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ میرے نبی نے ان کو بوسے دیے ہیں، میرے نبی نے سجدے کیے ہیں، اوپر چڑھے ہیں، میرے نبی نے سجدوں کو لمبا کر دیا ہے، میرے نبی نے ان کو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ کی قسم وہ سردار ہیں۔ میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاک پیغمبر نے 27 غزوے میں شرکت فرمائی ہے، 27 جنگیں لڑی ہیں حضور نے، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ حسنین شریک تھے اس میں، بچے تھے وہ تو جنگ میں غزوے میں جاتے، جوان ہوتے بالغ ہوتے جاتے نہیں نا۔ خلفائے راشدین میں شامل ہے، حضرت حسن تو شامل ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں ہے، بدر میں بھی نہیں ہے، احد میں بھی نہیں ہے، حنین میں بھی نہیں ہے، لیکن شان بڑی رکھتے ہیں۔ میں اب اس عید کو اب پڑھنے لگا ہوں، پہلے یہ سمجھا کر، اہل بیت میں سے سوائے علی المرتضیٰ کی اور حضرت عباس کے، وہ بھی بدر میں گرفتار ہوئے۔ حضرت عباس کفار کی طرف سے آئے تھے، حضور کے چچا ہیں، شان بڑی ہے لیکن ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ صرف حضرت علی المرتضیٰ اہل بیت میں سے جس کی تلوار ہر معرکے میں، ہر میدان میں کفر کے سامنے رقص کر رہی ہے، اور کسی کی گردن کٹوانی ہے تو آئے میرے سامنے، ماں کے آنسو بہانے ہیں تو آؤ میرے سامنے، بیوی کو بیوہ کرنا ہے آؤ میرے سامنے، بچوں کو یتیم کرنا ہے میری تلوار بیتاب ہے آؤ میرے سامنے۔ اور میں نے مطالعہ کیا ہے سوائے ایک موقع کے جو آپ کو تیر لگا ہے، علی المرتضیٰ کے جسم پر کبھی زخم آیا ہی نہیں، علی علی ہے۔ علی کا کیا معنی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی کا معنی پھر تمہیں سمجھ آ گیا کیا معنی؟ اللہ اپنی شان کے لحاظ سے اتنی عظمت اور اتنی بلندی والا ہے کہ کسی کا ذہن، دماغ، عقل، قیاس وام پہنچ ہی نہیں سکتا، اور مخلوق میں سے علی اپنی شان کے لحاظ سے ہمارے ذہن سے، ہمارے عقل سے، علم سے باورا ہے۔
اب نبی پاک کو ضرورت ہے کہ میں پیغام آگے پہنچانا چاہتا ہوں، وہ تو خاتون ہے، وہ تو باہر نکلیں گی، یہ بچہ ہے تو یہ کیا کہے گا، اس کی تو بات سنے گا کوئی نہ، وہ غلام ہے، اسے ویسے ہی عرب نہیں پسند کرتے، ایک ہی تو میرے پاس ہے، ایک سے کام تو چلتا ہی نہیں۔ ابو بکر کے ساتھ تو کام نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو جو عزت عطا فرمائی ہے، ایک فرقہ بنا ہے، 100 بن جائے، ہزاروں بن جائے، لاکھوں بن جائے، کروڑوں بن جائے، سارا جہان ابو بکر صدیق کا مخالف، دشمن، لعنت بھیجنے والا ہو جائے، نبی نے اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑا مجھے پیارا لگ رہا ہے، کب؟ جب میرا نبی غار ثور میں فرما رہا تھا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان دو کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ دو تو یہی ہے نا، ایک آپ ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ پاک نے بھی فرما دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تجھے میرے نبی کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس وقت تو مجھے ابو بکر اور بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ سنو بھائی، مکے میں ایک کوچے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک حبشی پر کوڑے برس رہے ہیں، اور اس طرح دھوتی چھوٹی سی باندھی ہے، بدن ننگا ہے، سیاہ فام ہے، لیکن اس طرح بھی کالا نہیں ہے، مائل بس سفیدی ہے۔ حضرت بلال کا رنگ کالا نہیں ہے، لیکن چونکہ سانولا رنگ ذرا غالب ہے، اس لیے مشہور یہ ہو گیا۔ یہ امیہ بن خلف سردار ہے قبیلے کا، کوڑے برسا رہا ہے، اور وہ کیا کہ احد، احد کے بعد پھر احمد۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، فوراً واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے حبشی کو دیکھا ہے غلام کو مار کھاتے ہوئے، احد احد کہتا ہے، اس جرم میں اس پر پھر کوڑے برستے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، دزدی نہ کرتا ہے، فارسی پڑھو نا، دزدی نہ کرتا ہے، میں نے چوری نہیں کی، کسیرا نہ کشتا ہے، کسی کو قتل بھی نہیں کیا، میں جرائم پیشہ نہیں ہوں، مجھے کیوں سزا دے رہا ہے؟ جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتا ہے، میرا ایک ہی قصور ہے کہ میں تیرا عاشق بن گیا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، آپ تو سمجھ گئے آپ، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بلال کو خرید لو اور میرا بھی حصہ رکھنا، میں بھی خریدار۔ بلال کے حضور خریدار بن گئے۔ ابو بکر صدیق کے پاس ماشاءاللہ رقم تھی، وہ امیہ کے پاس گئے، امیہ بیچتا ہے، انہیں کہا ابو بکر اس کو کیا لے کر کرنا ہے، یہ تو بے ہنرا ہے، اس کے پاس فن ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جو فن اس کے پاس ہے تیرے باپ کے پاس بھی نہیں، جو اس کے اندر نور آ گیا ہے، کرنٹ آ گئی ہے، صداقت آ گئی ہے، توحید آ گئی ہے، یہ تیرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے جو قیمت مانگی سیدنا ابو بکر صدیق نے دے دی، اپنی طرف سے دے دی۔ اٹھ بلال اب میرے ساتھ چل، یہ سردار تو ذلیل کرتے ہیں، میں تجھے ایک ایسے کے پاس لے جاتا ہوں جو تجھے تیرے سر پر عزت کا تاج رکھے گا۔ پیر رومی فرماتے ہیں کہ جب بلال کو ابو بکر صدیق لے کر آ گئے، حضور نے فرمایا ابو بکر پھر مجھ سے تو نے رقم لی نہیں۔ اس وقت بڑا پیارا شعر مولانا روم نے فرمایا، گفت مادو بندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو،
یا رسول اللہ بلال ہی غلام نہیں، ابو بکر بھی تیرا غلام ہے، ہم دونوں غلام ہیں، اس کو میں آپ کے رخ زیبا پر آزاد کرتا ہوں، یہ آزاد ہے، اب غلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں عرض کر دوں۔ اب میرے کا اپنا ذوق ہے، لیکن غالب یہی ہے، اصل یہی ہے۔ کیا فرماتے؟ سنگ بابے میں کدارا قبلہ گاہ ساختم، گویا بلال حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا قبلہ صرف آپ دی ساخت، آپ کا سنگ در یہ میرا قبلہ ہے۔ سنگ بابے میں کدارا سجدہ گاہ ساختم، قبلہ ایمان الدین جادو نگاہ ساختم، برطرف صوم و صلات الوداع سجدہ سجود، میں کشی خوباں پرستی عز و جاہ ساختم۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب بھی حضرت عمر فاروق حضرت بلال کو دیکھتے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، تو فرماتے سیدنا بلال، سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ آتا کا سیدنا ابو بکر، ابو بکر بھی سردار ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ کے علم میں ہے، تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اوپر چڑھ کر اذان پڑھ، کعبے کی چھت پر چڑھ، جس کعبے کو سب سجدے کرتے ہیں وہ آج بلال کے قدموں کے نیچے ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بلال نے پھر میں ذوق میں آ کر، وجد میں آ کر، فضا کیسی، جن کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سامنے ہے، اذان ان کے لیے پڑھ رہی ہے۔ بلال نے کس ذوق کے ساتھ اذان پڑھی ہوگی؟ حضرت بلال کا کیوں انتخاب ہوا؟ اس شہر میں اسی کلمے کی وجہ سے تجھے مارا جاتا تھا، آج اس شہر کے ذرے در و دیوار سن لیں کہ بلال آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ میں جنت میں گیا تو بلال کے قدموں کی آہٹ میں نے سنی۔ یہ کس کا فیض ہے؟ میرے نبی پاک کا فیض ہے، کلمہ طیبہ کا فیض ہے، حق کو قبول کرنے کا فیض ہے۔ آج تو بھائی میں نے تمہید میں ہی وقت گزار دیا، اب اگر میں آیت کریمہ کو ذکر کروں تو پھر آدھ گھنٹہ اور چاہیے۔ بہرکیف میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ جو میں نے ابھی آیت خطبے میں پڑھی ہے، یہ سورہ توبہ کی ہے، اس کا نمبر ہے 100۔ آپ قرآن پاک کھول کر پڑھیں، انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میرے ساتھ ملاقات کریں۔ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر ہو یا انصار جو اسلام میں سبقت لے گئے، پہلے آ گئے۔ آیا نام ابو بکر کا، آیا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، آیا نام حضرت علی کا، آیا نام حضرت زید کا، اب تو چل گیا، سلسلہ چل گیا۔ والسابقون الاولون، ہاں اتنا میں آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں کہ یہ سبقت لے جانے والے کون سے صحابہ ہیں۔ 3 قول مفسرین نے لکھے ہیں، یا تو اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ والسابقون الاولون سے مراد وہ صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، تیسرا قول یہ ہے السابقون الاولون سے مراد وہ اصحاب ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے۔ 3 قول ہے۔ اب مجھ سے سن لو، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے بھی، خلفائے راشدین بدر میں بھی شریک ہونے والے سوائے عثمان غنی کے، لیکن وہ بھی بدری صحابہ میں شامل ہے، اور بیعت رضوان میں خلفائے راشدین وہاں بھی موجود۔ تو جب قرآن انہیں یہ تمغہ دے رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو پھر ان کو پر تبرہ بولنا، لعنت بھیجنا، وہ لعنت لوٹ کر انہی لوگوں پر آتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔
کہ جس پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں تو لعنت لوٹ کر اسی شخص پر آتی ہے. ہمیں ان پر لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی لعنت ان کا کام تمام کرے گی. سمجھ رہے میری بات؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد جو آئے احسان کے ساتھ انہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کو میں نے تکرار کیا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہاں جی، اللہ ان سے راضی ہو چکا. تو اب ناراض کس وقت ہوا ہے وہ ان سے پوچھو. اللہ تو کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ کہتے نہیں ان کی بڑی غلطیاں کی ہیں، انہوں نے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہیں، انہوں نے یہ کیا میں وہ کیا ہے. اللہ کے بندے، قرآن جو آسمان سے آیا ہے اس کو چھوڑ کر تو تاریخ کو اپنا قبلہ کعبہ بنا رہا ہے، شرم آنی چاہیے. ہدایت والی کتاب قرآن ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آگے سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. میں نے ان کے باغات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پتہ ہے نا جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں. پہلی نہر پانی کی، دوسری نہر شہد کی، تیسری نہر دودھ کی، چوتھی نہر شراب طہور کی. یہ جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں. جس کا جہاں جہاں محلہ ہے اس کے سامنے سے گزریں گی. اسے لوٹا بھر کے کہیں جانا نہیں پڑے گا. اس کے گھر سے خالص دودھ، شراب طہور، جس کے پینے سے سر نہیں چکرائے گا، متلی نہیں آئے گی، عقل پر پردہ نہیں آئے گا. اور کیسا شراب؟ سورہ دہر کی آیت پڑھو، ذوق تازہ ہو جائے گا. اور کسی کو بیوی پانی پلاتی ہے، کسی کو بیٹی پلاتی ہے، کسی کو پانی ملازم پلاتا ہے. لیکن رب کیا فرماتا ہے؟ جنتیوں آؤ، میرے نبی کے صحابہ آؤ، جہاد کرنے والوں، مال لٹانے والوں، گردنیں کٹوانے والوں، نبی کو راضی کرنے والوں آؤ. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. شراب طہور تمہارا رب تمہیں خود پلائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب خود پلائے گا. یہ 4 دن کی محنت مشقت ہے. پیار کے ساتھ گزارو دن، اللہ کے فرما بردار بن کر گزارو. وہ نعمتیں پاؤ جو ابدی ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں. جنت میں دھوپ نہیں، گرمی نہیں، سردی نہیں، بیماری نہیں، بے اتفاقی، لڑائی جھگڑا فساد نہیں، گرد و غبار نہیں. اللہ اللہ کیسی جنت ہے. اور رب کا دیدار ہے، رب کا دیدار ہے. شراب طہور کی نہریں، نبی اور نبی کے یار ہیں. چلو چل کے زیارت کرو، جس کا جی چاہے زیارت کرو. زیارت کرنے کے لیے سواری کیا چاہیے؟ جس محل میں بیٹھے ہو اسی محل کو حکم دو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، فوراً لے کر وہاں چلا جاؤ. میں حسنین کریمین کی زیارت کرنا چاہتا، فوراً لے کر چلا جائے گا. پھر ایک سبق دہرا کر چلتا ہوں. حسنین کریمین جنت میں اپنے محل میں بیٹھے ہیں، تم جا رہے ہو زیارت کے لیے، سلام بھی پیش کرنا ہے. پہلے کسے سلام کرو گے؟ وہ میرا سبق یاد کر لے، وہ کانے کی بات نہ مان. دونوں آنکھیں جن کی روشن ہو، پہلے کسے سلام کرو گے؟ جو بڑا ہے، بڑے کا حق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے. چھوٹے نے بات شروع کی، فرمایا کبر کبر، چپ کر، بڑے آدمی کو بات کرنے دے. میرے آپ پاک نبی پاک فرماتے خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، ایک چھوٹا ایک بڑا. میرے پاس تھا مسواک، میں نے چھوٹے کو دیا، مجھے کہوں گا بڑے کو دے. کچھ میری باتیں ذہن میں رکھا کرو.
جس طرح موبائل جیب میں رکھتے ہو، بیوی کی پرچی جیب میں رکھتے ہو، آج یہ سودا لانا ہے، ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی، شام کو کھانا نہیں ملے گا، اس کے علاوہ بہت کچھ ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، باقی بہت کچھ ملے گا جسے آپ سننا پسند نہیں کریں گے۔ میری باتیں ذہن میں رکھا کرو، یہ بڑے قیمتی نسخے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کو خواب میں حکم ہوا کہ چھوٹے کو مسواک نہ دو، بڑے کو مسواک دو۔ آج اس زمانے کی سب سے بڑی خرابی بیماری یہ ہے کہ چھوٹے بڑے بننا چاہتے ہیں، بڑوں کو چھوٹا بنانا چاہتے ہیں۔ تو نے فطرت کے قانون کو بدل دیا ہے۔ اس لیے جب جنت میں آپ جائیں گے، سیر کرتے کرتے زیارت کے لیے حسنین کریمین کے دروازے پر پہنچو گے، نوری دروازے، شعائیں نکل رہی ہوں گی، خوشبوئیں تمہارا استقبال کریں گی۔ تم نے سلام کرنا ہے، پہلے حسن کو کرو گے یا حسین کو کرو گے؟ ہمارے دونوں سردار ہیں، ہم دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ ایک یہ آنکھ ہے، ایک یہ آنکھ ہے، خاتون جنت کا نور ہے، نبی پاک کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں پہلے کون آیا؟ پہلے کون آیا؟ جو پہلے آئے پہلے پائے۔ حق تلفی نہ کرو، صلح کی ہے، جرم نہیں کیا، اپنی قوم کو خون ریزی سے بچایا ہے، جرم نہیں کیا، امن کا پیغام دیا ہے، جرم نہیں کیا۔ اتنا بھی معاویہ سے بغض نہ رکھو کہ جو تیرے ساتھ صلح کرے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو حسن سے بغض رکھے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نے یہ محبت نصیب فرمائی ہے، اس پر قائم دائم رہو اور سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھو۔ صحابہ کے بارے پھر میں وہی بات کروں گا جہاں سے میں نے گفتگو شروع کیا ہے۔ تار سرنگیاں دی یاد کر لو، تار سرنگیاں دی نالے نہ کر تیری، تم خود کہو نالے نہ کر تیری۔ سنگی کون ہے؟ حضور جب نماز پڑھتے تھے پیچھے کون ہوتے تھے؟ حضور جب جہاد پر جاتے تھے تلواریں لے کر ساتھ کون ہوتے تھے؟ حضور غار میں جاتے تھے ساتھ کون ہوتے تھے؟ حضور مزار میں گئے تو ساتھ کون گیا؟ وآخر دعوانا